ایک مالدار شخص تھا. اس نے اپنے بیٹے کو ایک عجیب و غریب وصیت کی کہ بیٹا جب میں مر جاؤں, میرے مرنے کے بعد میرے جو پیروں کے موزے ہیں پھٹے پرانے بوسیدہ, جو میں کئی سال سے یوز کر رہا ہوں, استعمال کر رہا ہوں, میری یہ خواہش ہے کہ مجھے مرنے کے بعد یہی موزے پہنا کر مجھے قبر میں اتارا جائے. وصیت بڑی عجیب تھی لیکن باپ کی تھی. بہرحال ایک دن ایسا آیا کہ باپ کا انتقال ہو گیا. غسل کفن دفن کی تیاریاں ہونے لگی. بیٹے نے اپنے باپ کی وصیت لوگوں کے سامنے پیش کی, یعنی بتائی, تو ہنگامہ ہو گیا, ہر کوئی حیرت میں پڑ گیا. لوگوں نے کہا کہ نہیں یہ جائز نہیں ہے, یہ جائز نہیں ہے. مرد تو یعنی 2 کپڑوں کے ساتھ قبر میں دفن کیا جاتا ہے, اس کے علاوہ کوئی چیز اس میں ڈالی نہیں جاتی, تو یہ نہیں ہو سکتا. بہرحال بیٹا تو اپنی باپ کی وصیت کو لے کر اڑا ہوا تھا. اس نے کہا کہ نہیں, مجھے باپ کی وصیت ہے تو مجھے موزے پہنا کر ہی باپ کو دفن کرنا ہوگا. لوگوں نے جب بیٹے کی ضد دیکھی, اصرار دیکھا, تو ایک عالم صاحب کو بلایا گیا. تو عالم صاحب نے بھی وہی کہا کہ بھائی نہیں, موزے نہیں پہنا سکتے, یہ جائز نہیں ہے نا. لیکن بیٹا اڑا ہوا تھا. تو کیا کیا گیا کہ بہت سارے عالموں کو یعنی علماء کو جمع کیا گیا شہر کے, اور اس پر ایک میٹنگ رکھی گئی کہ کہیں سے کوئی گنجائش نکل جائے, کہیں سے کوئی راستہ نکل جائے کہ موزے کے ساتھ اس کے باپ کو دفن کیا جائے. بہرحال بہت لمبی چلی میٹنگ, لیکن کوئی نتیجہ نہیں نکلا, کیونکہ کفن کے ساتھ ہی دفن کرنا پڑتا ہے, باقی اور کوئی چیز اس کے ساتھ دفن نہیں کی جا سکتی, کوئی اور چیز پہنایا نہیں جا سکتا. بہرحال جب یہ ہوا تو اچانک ایک آدمی آیا, اس کے ہاتھ میں ایک کاغذ تھا. وہ کاغذ اس نے بیٹے کے ہاتھ میں تھمایا اور کہا کہ تمہارے ابا کا دوست ہوں میں, اور تمہارے ابا انتقال کرنے سے پہلے میرے پاس آئے تھے اور یہ کاغذ میرے حوالے کیا تھا اور کہا تھا کہ میرے مرنے کے بعد میرے بیٹے کو یہ بتا دینا. بہرحال بیٹے نے چٹھی کھولی تو اس میں لکھا ہوا تھا کہ میرے بیٹے, تم دیکھ رہے ہو نا یہ سب ہنگامہ, اتنی دولت, اتنی گاڑیاں, اتنے بنگلے, اتنے بینک بیلنس, اتنے کارخانے, اتنی کمپنیاں ہونے کے باوجود بھی میں اتنا مالدار آدمی ایک پرانا سا استعمال کیا ہوا بوسیدہ پھٹا ہوا موزہ تک میں قبر میں نہیں لے جا سکتا. ایک دن تمہیں بھی موت آنے والی ہے میرے بیٹے. جو مال و دولت میں نے چھوڑی ہے یا پھر جو تم کماؤں گے, اس پر گھمنڈ مت کرنا, اس پر غرور مت کرنا, اس کا اچھا فائدہ اٹھانا, غریبوں کی مدد کرنا, کسی کو تکلیف مت دینا, بے سہاروں کا سہارا بننا, یتیموں کے سر پر ہاتھ رکھنا, بیواؤں کی مدد کرنا, کبھی کسی کا حق مت مارنا. میرے بیٹے آگاہ ہو جاؤ, ہوشیار ہو جاؤ, تمہیں بھی ایک دن موت آنے والی ہے اور کفن کے 2 ہی ٹکڑوں میں تمہیں اس دنیا سے جانا ہے, قبر میں اترنا ہے. تم ایک آنا, ایک پیسہ بھی یا ایک پیسے سے آنے والا ایک سڑا ہوا موزہ بھی قبر میں نہیں لے جا سکتے. میرے ساتھ بھی اور تمہارے ساتھ بھی تمہارے اور میرے کیے ہوئے اچھے اور برے عمل ہی قبر میں جانے والے ہیں, اور اسی کا بدلہ ہم کو ملنے والا ہے. ہمارے رب, ہمارے پروردگار نے فرمایا ہے کہ ایک ذرہ برابر بھی تم نے نیکی کی ہوگی تو تم کو اس کا بھی بدلہ دیا جائے گا, اور ایک ذرہ برابر بھی تم نے اگر برائی کی ہوگی تم کو اس کا بھی بدلہ دیا جائے گا. میرے بیٹے ہوشیار ہو جاؤ, مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کر لو. قصہ ختم, لیکن مجھے ایسا لگتا ہے کہ اس قصے سے مجھے تو بہت کچھ سیکھنے کو ملا, شاید آپ کو بھی اس قصے سے بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا. میرے لیے دعا کرتے رہے. السلام علیکم.